بات کریں گے اہم ملاقات کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کراچی میں مصروف دن گزارا۔ انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سے ملاقات کی ہے۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی جب بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر پہنچے تو پاک نیوی کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے مزار پر پھول چڑھائے اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ طور پر سبی میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ملاقات میں دونوں صوبوں کے درمیان وفود کے تبادلوں میں مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ گورنر ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ پوری قوم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے درمیان صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں وزرائے اعلیٰ نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں صوبوں کے مشترکہ مسائل پر گفتگو۔ کراچی کے شہری سستے آٹے کی تلاش کے لیے مارے پھرنے لگے۔ شہر میں چکی کا آٹا بھی 145 سے 150 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دکاندار سستی گندم نہ ملنے کا شکوہ کرتے دکھائی دیے۔ فلور ملز کی ہڑتال ختم مگر سستا آٹا ملنا تاحال خواب بنا ہوا ہے۔ چکی مالکان کہتے ہیں کہ حکومت سستی گندم فراہم کرے تو ہم سستا آٹا بیچیں گے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم مہنگے داموں ملے گی تو آٹا سستا کیسے فروخت کریں؟ حکومت تو بول رہی ہے سستا آٹا بیچو کو، سستا آٹا گندم بھی تو سستی دے جو سستا آٹا بیچے۔ اوپن مارکیٹ سے خریدتے ہیں 130 روپے کلو، بیچتے ہیں 145 روپے کلو۔ کرایہ ہے دکان کا، مزدور ہے، ہم خود ہیں، اب کہاں سے پورا کریں گے؟ ایک خاتون نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ محنت مزدوری کرنے والا پریشان ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی والے کو تو آٹا بھی نہیں مل رہا، تو غریب اتنا نہیں کھا سکتا۔ جو محنت کرنے والا مزدوری کرنے والا وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا؟ بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ پیٹ بھرنا بہت مشکل ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چکی کا آٹا 150 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ فلور ملز کے ساتھ چھوٹی چکی کے آٹے کی قیمتوں کا معاملہ بھی حل نہ ہو سکا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ چھوٹی چکی مالکان 120 روپے فی کلو گندم خرید کر سستا آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ کمشنر کراچی سے ملاقات میں درخواست کی ہے کہ آٹے کی قیمت کے معاملے پر چھوٹی چکیوں کو سیل نہ کیا جائے۔ مارکیٹ میں گندم کی قیمت کم نہ ہونے سے چھوٹی چکیوں پر آٹے کی قیمت کا معاملہ برقرار۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے صاف کہہ دیا کہ چکی مالکان مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی کلو قیمت 118 روپے سے 120 روپے کے درمیان ہے۔ کمشنر کراچی چھوٹی چکیاں سیل نہ کرنے اور آٹے کی قیمت گندم کے حساب سے رکھنے کی درخواست کی۔ 145-50 سے کم وہ نہیں بیچ سکتے، اس کو 105 پہ مجبور کیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ پینک سچویشن ہو گئی، جس پہ میں کمشنر صاحب کے پاس خود میں گیا ہوں اور میں نے ان سے خود تجاویز دی، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ واقعی یہ معاملات ہیں۔ عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، اس بابرکت مہینے میں آٹے کے بحران نہیں ہونا چاہیے۔ فلور ملز مالکان سے اپیل ہے کہ صرف ایک ماہ منافع نہ کمائیں۔ یہ بھی کہا کہ گندم کی نئی فصل کی کٹائی شروع ہو گئی ہے، جس سے اوپن مارکیٹ میں ریٹ کم ہو جائیں گے۔ اور میں فلور مل مالکان کو، چکی مالکان کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، 12 مہینے کماتے ہیں آپ لوگ، 1 مہینہ نفع نہ لیں۔ بیسک خوراک کے لوگ پریشان ہیں، غریب لوگ پریشان ہیں، اس میں کم سے کم تعاون کریں۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے مارکیٹ میں پینڈنگ صورتحال پیدا ہونے سے مشکلات کی پیشن گوئی بھی کر دی۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ اور ناظرین، مہنگائی کے باعث ہر گزرتا دن شہریوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، تو وہیں تیل گھی کی خریداری بھی امتحان بن گئی۔ برانڈڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 670 روپے تک اور گھی 620 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ڈالر کا بحران، مہنگائی کا طوفان، عوام مزید ہو گئے پریشان۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کو جواز بنا کر کمپنیوں اور مینوفیکچررز نے تیل گھی کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی۔ برانڈڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 670 روپے تک اور گھی 620 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پام آئل کی فی ٹن قیمت $800 ہے۔ تیل گھی کی خریداری شہریوں کے لیے امتحان بن گئی ہے۔ تیل کا تو 600 روپے کلو کون سا اٹھا دیں گے؟ آٹا کتنا حساب ہے بھائی، کیا کرے گا؟ آج کل تو بہت مشکلات ہے نا۔
ठेला चला रहा है, 500 रुपये कमा रहा है, इधर तो ये खाली 600 रुपये का किलो है ना। शहरियों का कहना है कि आमदनी महदूद है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। 5 किलो 10 किलो कट्ठा खरीदते थे, अब 2 किलो 1 किलो का पैकेट लेके जाते हैं। नहीं है पहुँच, कहाँ से खरीदेगी? कम होना चाहिए आटा और घी और दालें कम होना चाहिए। हम लोग ये तो गरीब आदमी यही तो खाता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई से रिलीफ देने के राग अलापने वाली हुकूमत बयानात और दावों के बजाय अमली इकदाम कर। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर में यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के आसेब की जद में हैं। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। डिटर्जेंट, चाय की पत्ती, साबुन, टेट्रा पैक, दूध और नूडल्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। महंगाई की जालिम लहर से यूटिलिटी स्टोर्स भी महफूज ना रह सके। चाय की पत्ती 1 किलो का पैक 250 रुपए महंगा हो गया। मुख्तलिफ कंपनियों का 1 किलो का चाय की पत्ती का पैक 1590 रुपए से लेकर 1740 रुपए तक दस्तियाब है, जबकि आधा किलो चाय की पत्ती का पैक 130 रुपए इजाफे से 775 रुपए तक पहुँच गया। नूडल्स का पैक 10 रुपए इजाफे से 75 रुपए का हो गया। टेट्रा पैक दूध का 1 किलो का डब्बा 20 रुपए इजाफे से 237 रुपए पर पहुँच गया। साबुन छोटा 15 रुपए इजाफे से 124 रुपए का हो गया। डिटर्जेंट का 1 किलो का थैला 10 से 15 रुपए तक महंगा होकर 603 रुपए तक पहुंच गया। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की वजह से परेशान हो गए। तेल जो इस टाइम है, डालडा आप लेने जाएंगे तो आपको कोई 680 का दे रहे हैं, कोई 700 का दे रहे हैं, और यहाँ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब यूटिलिटी स्टोर भी अब नाम के ही रह गए हैं। तो पहले हम लोग लेते 50 किलो की बोरी आटे की, अभी तो बहुत ही महंगा। 10 किलो आटा लेने जाओ तो 1500 रुपया दो। हर चीज के लिए हम तरस रहे हैं। घी इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाए और अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कम करने के लिए जामे बनाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध आबाद गार्ड बोर्ड के नायब चेयरमैन महमूद शाहनवाज ने कहा है कि सिंध में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो गई है। सिंध हुकूमत ने हकीकत को मद्देनजर रखकर गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की है। सिंध में गंदम की नई फसल की पैदावार पिछले साल से कम रहेगी। विंटर जल्दी हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास डेफिनेटली गंदम पिछले सालों से हमारे पास इस साल कम होगी। जिस वक्त गंदम की बुआई हो रही थी यानी अक्टूबर और नवंबर में, बड़े बड़े अजला जिसमें दादू, खैरपुर, नौशेरो, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, उनके बड़े बड़े इलाकों में पानी खड़ा हुआ था तो लोग अपनी गंदम लगा ही नहीं सके। हाँ, कच्चे के फसल की गंदम वो बहुत अच्छी सूरत हाल में है, और बाकी जो अजला हैं जिसको हम पक्के का इलाका है, जो कमांड एरिया के गंदम है, वो बहुत क्वेश्चनेबल है कि उसकी क्वांटिटीज़ पिछले साल से, हमारा कुछ अंदाज़ा इस तरह से इस वक्त ये है कि पिछले साल से हमारे पास गंदम कम होगी। लेकिन हम ये खराज तहसीन ज़रूर पेश करते हैं हुकूमत सिंध को कि जिन्होंने जो रियलिटीज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कीमत तय की है। आप देखें कि आज भी जो आपके पास गंदम कराची में बिक रही है वो 128 और 30 रुपए से कम की नहीं है, और आटा जो है वो 150 रुपए किलो से कम का नहीं है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट्स की प्राइसेस हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र है, तेल है, दवाएं हैं, उनकी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कीमत रखी गई है ताकि लोग ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा गंदम में ला सकें। बात करेंगे मरदमशुमारी की। मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी का दूसरा मरहला शुरू हो गया। खाना शुमारी और ऑनलाइन मरदमशुमारी की मुद्दत में 1 हफ्ते की तोसी के बाद अब मरदमशुमारी 11 मार्च से शुरू होगी। कराची में छठे रोज़ भी मरदमशुमारी के अमले को कई मुश्किलात का सामना रहा। बाज़ मकामात पर मरदमशुमारी अमले को देखकर शहरियों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। आपको बताएं कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर मनव्वर अली के मुताबिक 11 मार्च से शुरू होने वाली मरदमशुमारी को रोज़ाना डिजिटल स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। सूबे भर में डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने पहले ही डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए वफाकी हुकूमत को गुज़श्ता रोज़ ख़त लिख दिया था। अब बात करें कराची में गैस बहरान की, तो कराची में गैस बहरान ना थम सका। घरेलू सारिफीन के बाद कमर्शियल सारिफीन भी परेशान हो गए। होटल मालिकान भी महंगी LPG खरीदने से परेशान है। घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। होटल मालकान का कहना है कि सिलेंडर 14,000 में खरीदते हैं, दुकान भी किराए की है, पत्ती दूध भी महंगा है, अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। हमारे पास अभी पत्ती कम से कम 1500 रुपये तक आ रहे हैं,
اور دودھ بھی ویسے مہنگا ہے, گیس بھی نہیں ہے, ایک سلنڈر آتا ہے, جگہ بھی کریک ہے, آٹے سے لے کر سب کچھ مہنگا ہے. بس صرف اتنا کر رہے ہیں کہ اپنے خرچہ برداشت کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتے سر. ہوٹل مالکان بولے بند میٹر پر بھی زیادہ بل آتا ہے, شکایات کرنے پر سنوائی نہیں ہوتی. حکمران سیٹ پر بیٹھے ہیں, غریب 500 کی دہاڑی پر کس طرح گزر بسر کر سکتا ہے. 12 سے 13,000 بند میٹر پہ آ رہا ہے. بل لے کے جاتا ہے ایڈ آفس, وہ بولتا ہے کہ آپ کی ٹیکس سے پلانا ہے. اب ایل پی جی کا بل بھرے یا لینڈ کا بھرے, کون سا بھرے؟ اوپر سے اتنا مہنگائی کیا, خود سیٹ پر بیٹھے ہوئے, کسی چیز کا پتہ نہیں ان کو. دوسری جانب ایل پی جی مافیا بھی سرگرم ہو کر مہنگی ایل پی جی فروخت کر رہا ہے. کیمرامین حسن مہدی کے ہمراہ کاوش میمن 321. تاجروں نے حکومت کو زمینوں پر قبضہ ختم کرانے کے لیے 1 ماہ کا الٹیمیٹم دے دیا. صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ ملک بھر میں قبضہ مافیا کا راج ہے, حکومت قبضہ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی ہے. حکومت 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں, اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو مجبوراً بزنس کمیونٹی قبضہ مافیا کے خلاف پرائیویٹ فورس لے آئے گی. ایف پی سی سی آئی کا زمینوں پر قبضے کے خلاف شدید رد عمل آ گیا. صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ نے تاجروں کی زمینوں پر قبضے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ سندھ زمینوں پر قبضے میں پہلے نمبر پر ہے. کے پی کے اور پنجاب میں بھی قبضے ہو رہے ہیں, جبکہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. عظیم لیڈر ہمارے ذوالفقار علی بھٹو اور ہماری عظیم لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جانوں کی قربانی صرف اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ قبضہ گروپ والے یہاں پہ اس پہ کر سکیں. جواب کیا ہے؟ نہیں, یہ انہوں نے ان کے لیے نہیں بنایا. ہمیں ہر صورت اس کے اوپر اب اپنے کام کرنا ہے. اور ہمارے جو گڈ گورننس وہ کہاں ہے, گورنمنٹ کہاں ہے. عرفان اقبال شیخ نے دعویٰ کیا کہ کراچی کی زمینوں پر قبضے سے لینڈ مافیا 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچا رہی ہے. کراچی کا 8 بڑے پارکس پر قبضہ مافیا کا راج ہے. ہاکس وے میں جھوپڑیاں بنا کر قبضے کیے جا رہے ہیں, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. 1 ماہ میں حکومت نے کچھ نہ کیا تو تاجر اپنی کمانڈو فورس بنائیں گے. لینڈ مافیا ناجائز قبضہ شدہ زمینوں پر پارک اور ایسی جگہ بنا کر کروڑوں اور اربوں کا منافع حاصل کرتا ہے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے اندازے کے مطابق کراچی کی لینڈ مافیا اور دیگر مافیاز جیسے پانی اور ٹرانسپورٹ مافیا کے ساتھ مل کر کراچی کی باضابطہ معیشت کا سالانہ $2.9 بلین کا نقصان کر رہا ہے. بزنس کمیونٹی نے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان زمینوں پر قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لے ورنہ اقدامات اٹھائیں گے. کیمرامین کاشف کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21.